عزیز دوستو، خطابت اپنے مافی ضمیر کے اظہار، اپنے جذبات و احساسات دوسروں تک منتقل کرنے اور عوام الناس کو اپنے افکار و نظریات کا قائل بنانے کے لیے کامیاب اور مؤثر ترین فن ہے۔ ایک قادر الکلام خطیب اور شاندار مقرر مختصر وقت میں ہزاروں لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اور اپنے عقائد و نظریات ان تک منتقل کر سکتا ہے۔ شعلہ نوا خطبہ حالات کا دھارا بدل دیتے ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، معاشروں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، میدان و غار میں کنشک فرومایا کو شاہین سے لڑا دیتے ہیں، خون گرما دیتے ہیں، روحوں کو تڑپا دیتے ہیں۔ بقول شاعر، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ تاریخ کے جھروکوں میں رمز گویائی سے آشنا خطابت شناس رجال کار کے بقول خطابت صرف رائے کی ہمواری نہیں بلکہ روحوں کو جیتنے کا فن ہے، کیونکہ خطابت لفظوں کی وہ پھوار ہے جس سے ویران کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نثری گوہر پارے بولتے یعنی موتی رولتے ہیں۔ اسی لیے علامہ جاحظ کے نزدیک خطابت بیان و بلاغت ہی کی ایک صورت ہے۔ ارسطو نے اسی خطابت کو اثر انگیزی کا فن قرار دیا ہے، اور یاد رہے انہی کارہائے نمایاں کو طفیل خطابت کو تاریخ کے ہر دور میں محتم بشان اور قابل فخر فن کی حیثیت حاصل رہی ہے، اور اقوام و ملل اور قبائل کے امراء زعماء کے لیے فصیح اللسان خطیب ہونا لازمی امر تھا، کیونکہ نازیوں کی شکست کی بنیادی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب اسی خطابت کو قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا قائد فن خطابت سے نابلد تھا۔ اور اگر ہم قبل اسلام زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالیں تو اس دور میں بھی ہمیں کئی معروف زمانہ فصیح اللسان اور جادو بیان خطبہ اس فن کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیسا کہ ان میں قیس بن ساعدہ، صاحبان بن وائل، عمر بن مادی کرب، عمر بن کلثوم، حارث بن عباد، درید بن زید، مرشد الخیر، قیس بن زہیر اور ذوالاسبع العدوانی اور اقسم بن سیفی کے نام خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ اور یاد رہے زمانہ اسلام میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحر انگیز اور پرتاثیر گفتگو کے مالک تھے۔ خطابت آپ پہ ختم تھی، بڑے مجمع میں ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ ٹک ٹکی باندھے سنتے اور دیکھتے رہ جاتے۔ ہاں، آپ کے حسن تکلم نے پتھر دلوں کو موم اور جنگجو مزاج طبقے کو عاجزی کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک زمانہ خطبہ کا زمانہ کہلایا جس میں ہر سلیقہ اور اسلوب کو نبھانے والے ماہر خطبہ کی ایک بڑی کھیپ موجود تھی، مگر اسے حوادثات زمانہ کی بے رحمی کہیے یا کسی عروج کا دور انحطاط، اب اس پایا کے خطیب عنقا ہو رہے ہیں، اور اس پہ درد دل رکھنے والے حضرات نے محنت شروع کی تو شروع میں بڑی مزاحمت کا سامنا رہا۔ کچھ کہنے لگے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، شہرت کا بہانہ ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے طبقے میں ماحول بن گیا ہے۔ بڑے ہی لائق فائق خطبہ اپنے زندگی بھر کے تجربات نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے مختلف جگہ کورسز کروا رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور جنم لے رہا ہے کہ طالب علم پریشان ہے کہ وہ کہاں فن خطابت کے سلسلے میں سفر کرے۔ تقریباً ہر جگہ ماہر ادیب اہل فن موجود ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کورس وہاں کیا جائے جہاں لیکچرز کی بھرمار نہ ہو، جہاں املا کے بارگراں سے طالب علموں پر تقدر نہ ہو، بلکہ ایک ایسا متوازن ماحول ہو جہاں ابتدائی اصولوں کی املا و یادداشت کے بعد زیادہ سے زیادہ مشق کا ماحول ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے خطابت مشق کا نام ہے، جہاں ہر ایک کو بولنے کا مسلسل موقع ملے، جہاں طالب علم کو خود سے تقریر تیار کرنا سکھایا جائے، جہاں سالوں کے تجربات کو لمحوں میں منتقل کرنے کا ہنر موجود ہو، جہاں طالب علموں کا باہمی انفرادی مسابقہ اور اساتذہ سے تقریر تیاری کے دوران بلا حجاب اصلاح کا ماحول موجود ہو، وہ کورس یقیناً افادیت کا حامل ہوگا۔ اور بحمداللہ ہمارا یہ کورس ماہرین فن خطابت کی طویل مشاورت اور سرپرستی کے بعد اب صرف 2 سالوں میں 500 سے زائد طلباء کر چکے ہیں، اور صرف اس مختصر دورانیے میں خطیب یورپ ایشیا صاحبزادہ مولانا یحییٰ عباسی صاحب کی 35 سال سے زائد عرصہ کی خطابت کے نشیب و فراز اور تجربات کے نچوڑ کے ساتھ ہی عرصہ 15 سال سے خطبہ جمعۃ المبارک پہ قادر الکلام خطیب مولانا احمد مدنی عباسی صاحب اور اس کورس کی ایک مکمل ٹیم جو خود خطباء ہیں، جن میں قادر الکلام فصیح اللسان مولانا کلیم احمد لدھیانوی، مولانا عبدالاحد حمادی صاحب، اور اسی طرح مقرر ذیشان مولانا ضیاء الرحمن گجر صاحب اور بندہ ناچیز کل وقتی محنت و کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں، جس کی انتظامی دیکھ بھال اور مکمل نظم صاحبزادہ مولانا محمد صدیق حیدر عباسی صاحب خوب جانفشانی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ایک طالب علم خود سے خطبہ جمعہ، درس قرآن، درس حدیث، عوامی گفتگو تیار کر کے بیان کے قابل ہو جاتا ہے۔ آئیے، دیکھیے، پرکھیے اور سیکھیے۔
یاد رہے اس کورس کی تاریخ 10 فروری بروز ہفتہ تا 15 فروری بروز جمعرات ایک ہفتہ ہے انشاءاللہ، جبکہ طلباء کا 9 فروری بروز جمعۃ المبارک شام تک جامعہ میں پہنچنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کورس آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ وہ طلباء جنہوں نے کبھی گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ العزیز ایک اچھے مقرر اور خطیب بن کے میدان میں اتر سکتے ہیں۔